بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈیسینٹرلائزڈ انوائرمنٹل پالیسیز. ڈیسینٹرلائزڈ انوائرمنٹل پالیسی ہوتا کیا ہے کہ ایسی پالیسیز جہاں پہ جو گورنمنٹ کا رول ہے وہ محدود ہو جاتا ہے اور اس کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر پہ آتی ہے. ٹھیک ہے. Decentralized environmental policies are those in which the role of government is limited to providing the institutional structure so that parties to an environmental conflict can reach solution without government imposing a solution. اب ڈیسینٹرلائز انوائرمنٹل پالیسیز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا اپنا رول بہت لمیٹڈ ہوتا ہے. جس طرح ہمارے پاس لیزر فیئر ہے کہ اکانومی یا مارکیٹ کے اندر گورنمنٹ کی جو انٹرونشن ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. کیوں؟ دیر از فینومینا آف انویزیبل ہینڈ تھیوری کہ مارکیٹ خود بخود کام کرتی ہے. جب ہر بندہ کام کر رہا ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر تو وہ کیا کرتی ہے؟ پرفیکٹلی آپریٹ کر رہی ہوتی ہے. سملرلی ان ڈیسینٹرلائز انوائرمنٹل پالیسیز گورنمنٹ کی اپنی جو ذمہ داری ہوتی ہے، گورنمنٹ کا جو اپنا رول ہوتا ہے وہ لمیٹڈ ہو جاتا ہے. اب اس کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے جو دو پارٹیز ہوتی ہیں مارکیٹ کے اندر، جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے اس کا سولوشن نکالتی ہیں، نہ کہ گورنمنٹ ان کے اوپر اپنی کوئی پابندی یا اپنی کوئی رول ان کے اوپر امپوز کرتی ہے. ٹھیک ہے. ڈیسینٹرلائز انوائرمنٹل پالیسی یہ ہے کہ گورنمنٹ کی اپنی انٹرونشن کم ہے. جو پارٹیز انوالو ہوتی ہیں کسی بھی پروسیس کے اندر، انوائرمنٹل کانفلکٹ کے اندر، وہ پارٹیز آپس میں کیا کرتی ہیں؟ بیٹھ کے اس کو ریزالو کرتی ہیں، اس ایشو کو ریزالو کرتی ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اٹ از ڈیسینٹرلائز انوائرمنٹل پالیسی. کہ کوئی بھی آپ کا انوائرمنٹل ایشو ہے، انوائرمنٹل کانفلکٹ ہے، اس پہ گورنمنٹ اپنی انڈورسمنٹ کم کروا رہی ہے، وہاں پہ اس انوائرمنٹل کانفلکٹ کے اندر انوالو ہونے والی جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے اس کو ریزالو کرتی ہیں، اس ایشو کو. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دیٹ از ڈیسینٹرلائز environmental policies. Under these policies, the government is responsible for the establishment and enforcement of property rights and to provide a court system to hear complaints and determines remedies. اب اس ڈیسینٹرلائزڈ انوائرمنٹل پالیسیز کے اندر گورنمنٹ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ گورنمنٹ بذات خود کوئی رول یا کوئی لا ان کے اوپر فورس نہیں کر رہی ہوتی، لیکن اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے، اس تنازع کو حل کرنے کے لیے گورنمنٹ ان کو اپنی اسسٹنس پرووائڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ابھی کوئی اگر ایشو ہے، انوائرمنٹل کانفلکٹ ہے کسی بھی دو پارٹیز کے درمیان، تو گورنمنٹ کیا کرے گی؟ ان ایشوز کو سالو کرنے کے لیے ان کو پراپرٹی رائٹس بتائے گی. ٹھیک ہے. ایک پارٹی کی کیا پراپرٹی رائٹس ہیں، دوسری پارٹی کی کیا پراپرٹی رائٹس ہیں. سملرلی وہاں پہ اگر کوئی بندہ بریچ کرتا ہے ان کے آپس میں ایگریمنٹ کو، تو اس کو ہینڈل کس طرح کیا جائے گا، اس کی انفورسمنٹ کیسے ہوگی. اس جو ان کا آپس میں معاہدہ طے ہو جاتا ہے، ان دو پارٹیز کا آپس میں معاہدہ طے ہو جاتا ہے، اس معاہدے کو انفورس کرانے والی جو طاقت ہوگی وہ کون ہوگی؟ دیٹ وڈ بی اور گورنمنٹ. ٹھیک ہے. گورنمنٹ وہاں پہ کیا کرتی ہے؟ ان کو کورٹ سسٹم دیتی ہے، وہاں پہ لائبلٹیز، ذمہ داریاں سب کی طے ہوتی ہیں. تو ان سسٹم کے تحت گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ دو پارٹیز کے درمیان جو کانفلکٹ کے اوپر ان کی ریزولوشن ہوئی ہے آپس میں، اس کو انفورس کروانے کے لیے، اس کو حل کروانے کے لیے گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ اپنی ذمہ داری ادا کرتی ہے، نہ کہ بذات خود ڈائریکٹلی اس کے اندر انوالو ہو کے اس ایشو کو ریسالو کرے. گورنمنٹ دو پارٹیز کو اسسٹ کر رہی ہوتی ہے اس ایشو کو سالو کرنے میں. Throughout this lecture, we will consider a simple hypothetical example of an environmental conflict. Imagine just two firms that use a lake. One is a fishing concern, while the other is an industrial plant that uses the lake to dump residuals from production. The pollution source is the industrial plant and the victims of pollution is fishery. اب اس کے اندر اب سمپل دو پارٹیز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس انوائرمنٹل کانفلکٹ کے اندر دو پارٹیز ہیں. ٹھیک ہے. ایک سمپل ہم اگزامپل لے رہے ہیں. یہاں پہ ایک ہے فشری والے اور ایک ہے جو مچھلی
کا کام کرتے ہیں اور دوسری ہے وہاں پہ انڈسٹری. اب انڈسٹری کیا کر رہی ہے؟ انڈسٹری یہ کرتی ہے کہ اس کا جو ویسٹ ہوتا ہے اس کو لیگ کے اندر وہاں پہ ڈم کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ انڈسٹری کیا کرے گی؟ اپنے ایک لیک جون کے پاس کامن ہے، وہاں پہ وہ اپنے پالوشن کو، اپنے ویسٹ کو ڈم کرے گی. لیکن وہیں پہ جو فشری کے لوگ ہیں یا فشنگ کنسرن ہے جن لوگوں کا وہاں پہ، جس پارٹی کا، وہ کیا کرتی ہے؟ وہاں سے وہ کیا کرے گی؟ اپنی فشنگ کرتی ہے، اپنے لیے وہ انکم جنریٹ کرتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہاں سے وہ اپنے لیے فشز کو کیری کرتی ہے. اب یہاں پہ جو دو پارٹیز ہیں، وہ جو انوائرمنٹل کانفلکٹ ہے یہاں پہ وہ کیا ہے؟ وہ پولوشن ہے. ٹھیک ہے، اب پولوشن بنا کون رہا ہے؟ پولوشن سورس کون ہے؟ وہ کیا ہے؟ انڈسٹری ہے. اور جو وہاں کا وکٹم ہے، جس کے اوپر اس چیز کا اثر ہو رہا ہے، جو کہ مظلوم ہے وہاں پہ، وہ کون ہے؟ فشری ہے. یہ گرافیکلی ہم نے یہاں پہ اس کو ریپرزینٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہے ہمارے پاس انڈسٹریل پلانٹ جو کہ ڈاؤن ورڈ سلوپنگ ہے اور جو کہ ڈالر ارن کر رہا ہے، اور سیکنڈ ون کیا ہے؟ فشری ہے. ٹھیک ہے، جتنی زیادہ انڈسٹریل پلانٹ ہوں گے اتنی ہمارے پاس فشری کم ہوگی، اور جتنی زیادہ انڈسٹریل پلانٹس کم ہوں گے ہماری فشری زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے، we will consider two types of decentralized policies and judge them on their ability to induce the efficient level of emission. اب ہمارے پاس یہاں پہ جو ایک کانفلکٹ ہے، انوائرمنٹل کانفلکٹ ہے دو پارٹیز کے درمیان، اس کو حل کرنے کے لیے دو ہمارے پاس وے آؤٹ ہے. ٹھیک ہے، پہلا کیا ہے ہمارے پاس؟ لائبلٹی رولز. ٹھیک ہے، a strict liability rule makes polluter liable for damages they cause by forcing them to compensate the victim of their pollution. پہلا جو لائبلٹی رول ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ اس کے مطابق، لائبلٹی رول کے مطابق، جو پارٹی پولوشن کریٹ کر رہی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ جو پارٹی اس کی پولوشن کی وجہ سے وکٹم ہے، جس کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے اس کی پولوشن، وہ اس کو کیا کرے گی؟ کمپنسیٹ کرے گی. ٹھیک ہے، وہ اس کو کچھ نہ کچھ بینیفٹ دے گی، کچھ نہ کچھ کمپنسیشن دے گی، کیونکہ وہ پارٹی اس کی وجہ سے افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. جس طرح فار ایگزامپل پولوشن ہے، یہاں پہ اس ہمارے ایگزامپل کے اندر پولوشن کون بنا رہا ہے؟ وہ انڈسٹریل پلانٹ. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ وکٹم ہے ہمارے پاس فشری. فشری یہاں پہ ہمارے پاس وکٹم ہے، تو اس وجہ سے اب جو انڈسٹریل پلانٹ ہے وہ باؤنڈ ہے فشری کو کچھ نہ کچھ کمپنسیٹ کرنے کا، کیونکہ اس کو ڈیمیج ہو رہا ہے، وہ اس کو کچھ بھی کسی بھی فارم میں، ان دا فارم آف پیمنٹ، کسی بھی فارم میں اس کو وہ کمپنسیٹ کرے گا. The most important feature of strict liability is that polluters are forced to internalize the cost they impose on others. ٹھیک ہے، اب اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے لائبلٹی رولز کے اندر؟ کہ جو پولوٹرز ہوتے ہیں، جو کہ کانفلکٹ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں انوائرمنٹ کے اندر، کوئی انوائرمنٹ کو ہیزرڈ ہو رہا ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے لائبلٹی رول کا کہ وہ لوگ جو انوائرمنٹ کو پولوٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر ایک انٹرنلائز کاسٹ آ رہی ہوتی ہے، کہ انہوں نے کچھ پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، تو اپنے اوپر جب وہ کاسٹ بیئر کریں گے تو وہ ایمیشن آف گرین ہاؤس گیسز ہے یا ایمیشن آف ویسٹ ہے، وہ اس کو کیا کریں گے؟ اس کو کم کرنے کی کوشش کریں گے. For example, suppose that industrial plant is required to compensate the fishery for the damage it causes. What level of emission would the plant choose if it faced a strict liability rules? اب کیا ہوگا جب اس کے اوپر اسٹرکٹ لائبلٹی رولز لگ جائیں گے انڈسٹریل پلانٹ کے اوپر، تو اب اس کو وہ خود باؤنڈ ہوگا انڈسٹریل پلانٹ ایک حد سے زیادہ وہ ایمیشن نہ کر سکے پولوشن کی. ٹھیک ہے، Start with the unregulated level of emission EU. اب یہاں پہ کیا ہے؟ emissions ہیں ہمارے پاس x axis پہ، اور y axis پہ کیا ہے؟ ڈالر انکم ہے that is being generated by the fishery and industrial plant. ٹھیک ہے، اب جتنی زیادہ انڈسٹریل پلانٹ ہوں گے اتنی فشری کی انکم کم ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ emissions زیادہ ہو رہی ہوں گی اور اس سے ڈیمیج ہوگی میرین لائف، فشری لائف اس سے ڈیمیج ہوگی. ٹھیک ہے، will the plant reduce its emission to say E0؟ کیا ایک حد تک انڈسٹریل پلانٹ اپنی ایمیشن کو کم کر کے E0 تک لے کے آئے گا؟ Benefit to the plant is that it avoids paying area A plus B to the fishery. اب جب